دوستو دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا تاکہ آنے والی انسانی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں۔ دوستو انہی میں سے ایک قارون بھی تھا۔ قارون ایک ایسا نام ہے جس کا خیال دماغ میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا اور بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری اور عالم تھا۔ قارون بہت خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کی دولت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور انسانوں کی ایک طاقتور جماعت پر اٹھانے کو بھاری تھی۔ یعنی دوستو اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا مال و دولت سے نوازا تھا اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلتا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کے جیسا قسمت والا بننے کی حسرت کرتے تھے۔ دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا دولت بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو بے تحاشا عطا کر کے اور کسی پہ رزق تنگ کر کے اسے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر اس بے تحاشا مال و دولت اور شان و شوکت نے قارون کو مغرور اور متکبر بنا دیا۔ دوستو وہ مسلمان تھا، یہاں تک کہ تورات کو بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا، مگر تکبر نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کو کہا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد کیا کہ اب اپنے تمام خزانوں میں سے 1,000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن دوستو جب اس نے گھر جا کر حساب لگایا تو اس کے لیے اس مال میں سے یہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی زحمت نہ کی اور کہنے لگا، یہ جو کچھ خزانے اور مال و دولت میرے پاس میں ہے یہ سب کچھ میری ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال۔ قوم کے سمجھانے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود وہ اپنے تکبر اور غرور سے باز نہیں آیا اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی ہے اور اب وہ تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح قارون نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا، ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ قارون نے سوچا اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز محفل میں واضح نصیحت فرما رہے تھے، قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس عورت نے کچھ کہنے کو چاہا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نبوت کا جلال دیکھا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور اس میں راستے بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ فرعون سے نجات دلائی، تو جو سچ بات ہے وہ کہہ دیں۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال دیکھ کر کانپنے لگی اور جو سچ تھا وہ کہہ دیا کہ مجھے قارون نے ایک اسیر مال کی تعداد دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ آپ نے فوراً سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ اللہ نے قارون پر ایسا غضب نازل کیا کہ قارون سمیت اس کے تمام خزانے اور محل زمین میں دھس گئے۔ دوستو قارون کہ جس کے مال و دولت کی کبھی ایک مثال ہوا کرتی تھی چند لمحوں میں دھس گئی۔ دوستو جو ذات سب کچھ ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے لیے اس دولت کو واپس لینا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو خدا ہی عطا کرتا ہے، ہماری اپنی زندگی میں وہی کچھ ہمارے کام آئے گا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اپنے اعمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رائے خدا میں خرچ کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔